السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قابل احترام سامعین کرام، میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور معزز علماء کرام و طلباء عظام، آج کی اس ملاقات میں میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر بعض روزے داروں کی غلطیاں بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے یہ فریاد اور دعا ہے کہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم سبھوں کے والدین کی، اساتذہ کی اور سارے مومن مردوں اور عورتوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سبھوں کو ان لوگوں میں سے بنا لے جنہیں اللہ تعالیٰ مغفرت کی نعمت سے نوازے گا، آمین۔ سامعین کرام، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ماہ رمضان کا روزہ جو فرض اور واجب ہے بلکہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اس کے بہت سارے مطالبے، بہت سارے تقاضے اور بہت ساری چاہتیں ہیں۔ ایک روزے دار مومن مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ رب کریم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے روزے کے تمام ارکان، واجبات، سنن اور آداب کا خیال رکھے۔ ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ہر ان چیزوں سے بچے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچائے جس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر ان ساری خطاؤں، لغزشوں اور غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اسلامی تعلیم اور اسلامی آداب کے تقاضے کے برعکس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اکثر و بیشتر ہم اپنے روزے دار مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ چند ایسی حرکتیں روزے کی حالت میں یا روزے کے دنوں میں یا رمضان مبارک کی راتوں میں لوگ کر بیٹھتے ہیں جان بوجھ کر، جن سے ان کے روزے کا اجر اور ثواب کم ہو جاتا ہے، یا ان کا وہ غیر پسندیدہ عمل ان کے روزے پر پربھاوت اور اثر انداز ہوتا ہے۔ بلکہ افضل اور بہتر مسلمان کے لیے یہ بات ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزوں کا مکمل اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں چاہتا ہے، اسے
خاص طور پر ان ساری خطاؤں سے، ان ساری غلطیوں سے، ان ساری لغزشوں سے بچنا چاہیے جس سے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ ہم اور آپ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ عمومی طور پر اکثر روزے داروں کے ہاں جو روزے کے بارے میں غلطی پائی جاتی ہے، کمی پائی جاتی ہے، نمبر ایک کہ بہت سارے مسلمان ماہ رمضان اور اس کے روزوں کے احکام اور مسائل نہیں جانتے ہیں، اور نہ ہی ماہ رمضان کے احکام و مسائل، ماہ رمضان کے روزوں کے احکام و مسائل اور اس کے آداب کے بارے میں نہ ہی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ماہ رمضان کے مسائل، رمضان کے روزوں کے مسائل، رمضان کے روزوں کے آداب و تقاضے اور مستحبات کو ایک مسلمان نہیں جانے گا تو جس طرح اسے روزہ رکھنا چاہیے یا روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے، جو غرض و غایت ہے، وہ کیسے پورا کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان مرد اور عورت پر ایک طرح سے یہ بات واجب ہے اور فرض ہے کہ جتنی عبادتیں مسلمان بندوں اور بندیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے کی خاطر فرض اور واجب قرار دیا ہے، ان کے بارے میں خاطر خواہ علم حاصل کریں، شرعی علم اور شرعی جانکاری حاصل کریں۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر اور بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اسے دین کے اندر تفقہ اور دین کے اندر سمجھ عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان کے بارے میں، ماہ رمضان کے احکام و مسائل کے بارے میں، ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں، ماہ رمضان کے روزوں کے احکام و مسائل کے بارے میں ہمیں پورا علم رکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، ان کے ارکان کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں، ان کے ماہ رمضان میں کیا کرنا افضل ہے، ماہ رمضان میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ماہ رمضان کے روزوں میں کن کن آداب کا خیال رکھنا مستحب اور پسندیدہ ہے، تاکہ بندہ اس طرح ماہ رمضان کو گزارے اور بندہ اس طرح ماہ رمضان کا روزہ رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب اور پسندیدہ ہے، تاکہ یہ عظیم ترین عبادت کامل اور اکمل طریقے سے ادا ہو اور اللہ رب العالمین بندے سے راضی ہو کر کے اسے بخش دے، اس کی گردنوں کو جہنم کی شعلہ زن آگ سے آزاد فرما دے۔ چنانچہ سب سے پہلی غلطی جو کچھ روزے داروں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان اور روزے کے احکام و مسائل کے بارے میں خاطر خواہ جس طرح ہونا چاہیے علم نہیں ہے یا نہ ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس غلطی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ماہ رمضان المبارک کے دنوں میں یا راتوں میں یا روزے کے حالت میں جو کبھی کچھ روزے داروں کے اندر چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں پائی جاتی ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک اور روزے کے اجر و ثواب کو کھو دینے والی ہیں، اور وہ دوسری غلطی جو اکثر روزے داروں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اور شرم نہ کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کے حق کے مطابق اللہ تعالیٰ سے حیا نہ کرنا، شرم نہ کرنا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرماؤ اور لجاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں صحابی کہ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا نستحی والحمدللہ، ہم اللہ تعالی سے حیا اور شرم کرتے ہیں، اور اللہ کا اس پر ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس ذالک، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن سنو، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاء، لیکن اللہ تعالی سے اس طرح حیا اور شرم کرنا جس طرح اللہ تعالی کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعا، تم سر کی حفاظت کرو اور سر کے چاروں طرف ارد گرد جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ سر کے چاروں طرف کیا ہے میرے بھائیو ساتھیو؟ ناک ہے، آنکھیں ہیں، دونوں کان ہیں، اور منہ ہیں، اور دماغ ہے، یعنی ان سارے اعضاء اور جوارح کو ہر حرام کام سے بچائے رکھو، ہر اس کام سے بچائے رکھو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چنانچہ ناجائز چیزوں کا سونگھنا، ناجائز چیزوں کا سننا، ناجائز چیزوں کا بولنا، غیبت، چغلی، تہمت درازی کرنا اور غلط چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں لانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اللہ تعالی سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کچھ مسلمان زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، کانوں کی حفاظت نہیں کرتے، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ جھوٹ، یہ لگائی اور بجھائی اور چغل خوری، تہمت درازی، گانوں کا سننا، فلموں کا دیکھنا، گندی باتوں کا دیکھنا اور پڑھنا، اور گندے خیالات اور تصور اور افکار اپنے دل و دماغ میں بھرنا، یقیناً یہ بہت سارے روزے داروں کے اندر پائی جاتی ہیں یہ چیزیں جو کہ شریعت کے خلاف بھی ہیں اور روزے کے مقصد کے برعکس ہیں۔ تو اے روزے دارو، اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرنے کا، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اور شرم کرنے کا حق جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا والبطن وما حوا، پیٹ کی نگرانی نگہداشت رکھو، پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے جو چاروں طرف ارد گرد ہے، سبحان اللہ، پیٹ کے چاروں طرف کیا ہے میرے بھائیو؟ پیٹ کے چاروں طرف دونوں پیر ہیں، شرمگاہ ہے، دل ہے، چنانچہ پیٹ اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرنے کا مطلب اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ، اپنے پیروں کو غلط چیز کی طرف اٹھنے سے بچاؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، کیونکہ ان اعضاء اور جوارح سے خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر اور رمضان کے روزوں کی حالت میں نہایت خطرناک ہے۔ اس سے ہمارے روزوں کا اجر و ثواب ختم بھی ہو سکتا ہے اور اجر و ثواب کم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق کے مطابق حیا اور شرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرو اور قبر کے اندر ہڈیوں کے سڑ جانے، گل جانے، بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ صبح صادق سے پہلے ہم سحریاں کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر سورج نکلتا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے، جوانی پہ سورج پڑتا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب کے وقت ڈوب جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں کی یہی کہانی اور یہی قصہ ہے، ایک دن ہماری زندگی کا سورج اور چاند ڈوبے گا۔ موت کو یاد کرو، یاد موت انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتی ہے، اور موت کے بعد قبر کو یاد کرو، یہ ہڈیاں
ہڈیاں سڑ جائیں گی، یہ چمڑے گل جائیں گے اور بوسیدگی ہو جائے گی، اس کو یاد کرو۔ اور جو کثرت سے موت کو یاد کرے گا اس کا تعلق دنیا سے کمزور پڑے گا، اس کا تعلق آخرت سے مضبوط ہوگا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کے زیب و زینت کو، کر و فر کو، ٹھاٹ باٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ فمن فعل ذلک، جس نے یہ سب کچھ کیا، سر اور سر کے آس پاس اعضاء کی حفاظت کی، پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد اعضاء و جوارح کی حفاظت کی، موت اور قبر کے اندر ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کو یاد کیا، اور دنیا کے ٹیپ و ٹاپ و بناؤ سنگار اور دنیا طلبی کو چھوڑ کر آخرت کو یاد کیا، یہ ہے فقط استحیا من اللہ حق الحیا، تو اس نے یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اور شرم کیا جس طرح اس سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ یہ صحیح سنن ترمذی کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 590 ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ یہ روزے کی غلطیوں میں سے دوسری غلطی ہے۔ روزے کی غلطیوں میں سے جو بہت سارے روزے دار کر بیٹھتے ہیں، تیسری یہ ہے فضول خرچی، لا یعنی خرچ، اسراف، بنا ضرورت خرچ کرنا، کھانے پینے میں، کپڑے میں، افطار پارٹیوں میں، افطار بنانے میں، گھروں کو سجانے میں، ٹیپ ٹاپ کرنے میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتلائی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوابا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 کے اندر بیان فرمایا، جو لوگ اپنے خرچ میں فضول خرچیاں نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، اور نہ ہی کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں، بلکہ اسراف اور کنجوسی کے درمیان یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یقیناً فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے، بلکہ فضول خرچی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا، یہ سب کچھ گناہوں میں سے ہے۔ اور جو بھی خرچہ ہم اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں، جو بھی خرچ ہم اللہ کی معصیت اور گناہ کے کاموں میں کرتے ہیں، یہ سب اسراف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 141 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو، انَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فضول خرچیاں، ضرورت سے زیادہ کھانوں کا پکا لینا، ضرورت سے زیادہ شربتوں کو پکا لینا، ضرورت سے زیادہ ڈش کا تیار کرنا، ضرورت سے زیادہ قیمتی دسترخوان کا بچھانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب فضول خرچی ہے۔ غریب ملکوں میں، نادار ملکوں میں، غریب گھرانوں میں، نادار اور فقیر گھرانوں میں تو اس کا تصور ہی نہیں پایا جاتا، لیکن ان ملکوں میں جو متمول ملک ہیں، جو مالدار ملک ہیں، یا ان گھرانوں میں جو مالدار گھرانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت مال سے نوازا ہے، وہ فیاضی کے نام پر، سخاوت کے نام پر، اور میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ریاکاری یہ بھی ہو سکتی ہے، مختلف انواع اور اقسام اور کوالٹی کے افطار پارٹی میں یا اپنے گھروں پہ جب مہمان بلاتے ہیں یا اپنے گھروں میں اپنے لوگوں کے لیے مختلف زیادہ سے زیادہ مقدار میں لوگ بنا کر کے رکھ لیتے ہیں، کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، پھر کیا ہوتا ہے، اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے، کوڑا دان میں ڈال دیا جاتا ہے، یا جانوروں کو بلا ضرورت جانوروں کو کھلایا جاتا ہے۔
اے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و عبادت میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، بخیلی اور کنجوسی سے روکا ہے، فضول خرچی کو حرام قرار دیا ہے، اور جان لیں قیامت کے دن سوال ہوگا من این اکتسب و این انفق، کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا۔ لہذا ماہ رمضان کے اندر ہمیشہ فضول خرچی حرام اور ناجائز ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ سے بغاوت کرنا ہے، اور مال کو ضائع اور برباد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو ضائع اور برباد کرنے سے منع کیا، لہذا ہمیں خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر ہمیں ہر طرح کی فضول خرچیوں سے، بیجا لا یعنی خرچ سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ اکثر روزے داروں کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ روزے داروں کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے میرے خیال میں غلطی نمبر 4 یہ ہے، دعا کے اندر حد سے آگے بڑھنا، الاعتداء فی الدعاء، دعا کے اندر زیادتی کرنا۔ یقیناً دعا یہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں رب کائنات دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، چنانچہ دعا کرنی چاہیے اور کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ روزے کے مستحبات میں سے ہے، یہ روزے کے آداب میں سے، لیکن روزے کے اندر دعا کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھنا، جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اے اللہ مجھے جنت دے دے، جنت کی کھڑکی دے دے، جنت کی یہ دے دے، جنت کی وہ دے دے، دعا یہ حد سے آگے بڑھنا۔ اللہ تو ہمیں جنت الفردوس دے دے بس، اے اللہ ہمیں گھر دے دے، گھر کے اندر فرنیچر دے دے، گھر کے اندر کرسی دے دے، یہ دے دے وہ دے دے، یہ دعا کے اندر زیادتی ہے۔ بلکہ بہت سارے ائمہ مساجد بھی اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا سنیے اس اصول کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 کھول کے پڑھیے، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب سے مانگو، دعا کرو گڑ گڑا کر، گریہ و زاری کر کے، الحاح کے ساتھ، انکساری اور عاجزی کے ساتھ، اور چپکے مانگو۔ انہ لا یحب المعتدین، دعا کے اندر حد سے آگے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ قال سمعنا، اللہ کے رسول اکرم ایک آدمی سے سنا گیا کہ وہ کہتا اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت چاہتا ہوں، جنت کی نعمتیں چاہتا ہوں، جنت کی بہاریں چاہتا ہوں، جنت کی خوشخبری چاہتا ہوں، جنت کی یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اے بیٹے، میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں کہ حد سے آگے بڑھیں۔ بس تو جنت مانگ لے سب کچھ مل جائے گا، جنت الفردوس مانگ لے، جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کے لیے جن چیزوں کا انتظام فرمایا سب مل جائے گا، یہ چاہیے کھڑکی ایسی ہو، ونڈو ایسی ہو، بستر ایسا، یہ کیا ہونا؟ یہ ہے حد سے آگے بڑھنا۔ لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے گڑ گڑا کر، خود چپکے سے، لیکن حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت چلا کے خوب ہچکیاں باندھ کر کے دعا کرتے، یہ بھی ایک طرح سے اعتداء فی الدعاء ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رونا ہو، گڑگڑانا ہو، اصلاح اور الہا ہو، لیکن چپکے۔ روزے داروں کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے 5ویں غلطی جو میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض گھرانوں میں بیوی بچوں کو ایسے کھانے پکانے کا مکلف کر دیا جاتا ہے کہ بیچارے افطار کے ڈش تیار کرنے میں ظہر کے بعد سے مغرب تک لگی رہتی ہیں۔ کوفتہ ہے، قورمہ ہے، مچھلی فرائی ہے، کباب ہے، پکوڑی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔
رمضان کا مہینہ کھانے اور پینے ہی کے لیے نہیں ہے، مختلف انداز، انواع، اقسام اور نانا پرکار کے غذا اور خوراک کے انتظام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میانہ روی ہونی چاہیے۔ خیر الامور اوسطھا، بہتر معاملہ میڈیم معاملہ ہے۔ چنانچہ بہت سارے گھروں میں بات دیکھی جائے، اے بھائی ہمارے گھر میں آج چند لوگ مہمان آ رہے ہیں، محترمہ میری بچیوں یہ بنا لو، 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 اور دسترخوان جب بچھتا ہے تو اس پہ انواع اور اقسام کے افطار کے سامان رکھے جائیں۔ روزے دار کھا بھی نہیں پاتا، دسترخوان پہ رکھنے کی جگہ نہیں، گھر کی بیوی، گھر کی ملکہ، گھر کی رانی، گھر کی بچیاں اس ڈش کے تیار کرنے میں ہلاک و برباد اور تباہ ہو جاتی ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر پاتی ہیں، نہ ذکر و اذکار کر پاتی ہیں، نہ توبہ استغفار کر پاتی ہیں، جبکہ روزے کی حالت میں اکثر اوقات کو ہمیں اپنے لیے خیر اور بھلائی تلاش کرنے میں گزارنا چاہیے۔ افطار کی غلطیوں میں سے ایک چھٹی غلطی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سحری کے وقت سونا اور سحری نہ کرنا۔ کام کر کے آئے، سو گئے، بس اذان فجر سنی تب نے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی غلطی ہے، سحری کا نہ کرنا۔ سحری کا وقت جو کہ افضل وقت ہے، جس میں اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت، سحر کے وقت اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سحری کے وقت سونا اپنے آپ کو بہت سارے خیر و بھلائی سے محروم کرنا، خاص طور پر سحری سے محروم کرنا، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اور سحری کے وقت جو سوتا ہے اس کا سحری بھی جاتا ہے، ایک افضل وقت جس میں وہ استغفار کر سکتا تھا وہ بھی چلا جاتا ہے، اور فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے جو کہ بڑی عظیم نماز ہے، جس کے بارے میں کافی تاکید آئی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ لہذا سحری کے وقت سحری کو چھوڑ کر افضل وقت کو ترک کر کے سونا یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ساتویں غلطی جو اکثر روزے داروں کے اندر پائی جاتی ہے، فجر کی نماز کا خیال نہ رکھنا، یا تو سوتے رہنا یا وقت سے پہلے نماز پڑھ لینا۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی سحری کر لیا، چلو ابھی 10 منٹ باقی، کوئی بات نہیں، 2 رکعت مار کر کے سو جاتے ہیں، یہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے روزے سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے جان بوجھ کر چھوڑنے اور نمازوں کے وقت سے پہلے نماز پڑھنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ فجر کے وقت سو، ارے بھیا تو روزہ ہے، تو روزے کی حالت میں ہے جو کہ فرض اور واجب ہے، اور فجر کو چھوڑ کر تو سو رہا ہے، یا فجر کو جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، یا اگر تیرے پاس عذر ہے تو گھر میں بھی نہیں پڑھتا۔ بہت سارے روزے دار کے بارے میں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، توبہ توبہ استغفر اللہ، یا بنا عذر شرعی کے گھر میں پڑھ لیتے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ایسے بے نمازی کے روزے دار کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قدر ہے۔ روزے دار کی غلطیوں میں سے ایک غلطی جو 8 نمبر کی غلطی میں بتلانا چاہتا ہوں، دن کے بیشتر اوقات میں صرف سونا سونا سونا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فجر پڑھ لی، سو لیا، ظہر تک، ظہر پڑھ لیا، سو لیے، عصر تک، عصر پڑھ لیا، سو لیے، مغرب تک، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن پورے دن سونا، یہ اپنے آپ کو بہت سارے خیر اور بھلائی سے منع کرنا، یہ اللہ کی سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے کمانے کے لیے، رات کو بنایا ہے آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے۔ اب آپ دن بھر سوتے رہیں، اور جس میں بہت ساری عبادتیں کر سکتے تھے، یہ سستی ہے، یہ لاپرواہی ہے، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں۔ لہذا اکثر اوقات کو سونے میں گزارنا یقیناً یہ روزے دار کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔ روزے دار کی غلطیوں میں سے 9 نمبر کی غلطی جو میں نے محسوس کیا ہے، وقت رمضان کے دنوں کے قیمتی وقت کو، رمضان المبارک کی قیمتی راتوں کے بیشتر وقت کو لا یعنی بیکار کام میں گزار دینا اللہ محفوظ رکھے۔
سونے میں، بکواس کرنے میں، ادھر ادھر گھومنے میں اور ادھر ادھر کے بیجا سوالات کرنے میں، بیکار لا یعنی کاموں میں اپنے رمضان کے دنوں کو، رمضان کی راتوں کو گزار دینا ایک مومن کو چاہیے، ایک مومن مسلمان اور مرد کو چاہیے کہ صحت کا خیال رکھتے ہوئے اتنا سوئے جو اس کے صحت کے لیے ضروری ہے، پھر رمضان کے دنوں میں حلال رزق تلاش کرے، رمضان کے دنوں میں قرآن کی تلاوت کرے، رمضان کے دنوں میں بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، رمضان کے دنوں میں غریب و محتاجوں کی خبر گیری کرے، ان کے ضرورت کی چیزوں کو پوری کرے، رمضان کی راتوں میں صحت کے حساب سے سوئے، پھر وہ قیام اللیل کرے، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ یہ ہونا چاہے، نہ کہ خالی کھانے میں یا گھومنے میں یا بکواس کرنے میں یا فون پر ہائے ہیلو یہ اور وہ کرنے میں یا مجلسوں میں بیٹھ کر لایانی اور فحش گفتگو کرنے میں نہیں۔ میرے بھائیو، رمضان کا دن اور رمضان کی رات بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، ان کو ہمیں اور آپ کو لایانی، بکواس، غیر منفعت والی چیزوں میں، غیر مفید چیزوں میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس سے ہمیں غنیمت سمجھ کر کے اس کے اجر و ثواب سے ہمیں اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر بعض روزے داروں کے ہاں ایک اور بہت بڑی غلطی ہے، جو آج کی غلطی نمبر 10 ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں سستی اور لاپرواہی کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محبوب و پسندیدہ عمل ہے کہ ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو کہے گا، جا تو جنت کے بالا خانوں میں چڑھتا چلا جا، تیرا آخری ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تیری تلاوت رکے گی، جس طرح تو دنیا کے اندر تلاوت کیا کرتا تھا۔ قرآن روز قیامت اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت اور سفارشی بنے گا۔ قرآن سے محبت کرنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں تو قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے، قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت جبریل امین آ کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور بعض سلف صالح ہمیشہ قرآن یقیناً کامیاب ہو گیا جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دیگر واجبات اور فرائض کی پابندی کرتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر خصوص قرآن سے دل لگا لے اور اپنا بیشتر وقت اللہ کے اس کلام کی تلاوت میں گزارے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیوں۔ بیٹھ کے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں، خالی سو رہے ہیں، یا میچ دیکھ رہے ہیں، یا دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یا برے ساتھیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جس سے دل اندھا ہو جاتا ہے، سینے تنگ ہو جاتے ہیں، شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، بیشتر نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا دن ہے، رمضان کی راتیں ہیں، اس کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کم سے کم ایک بار تو پورے رمضان میں قرآن کو ختم کر لو، 2 بار ختم کر لو، 3 بار ختم کر لو، نیک نیتی کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ لہذا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، جس کے اندر قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے میں سستی اور لاپرواہی کرنا، یہ روزے دار کی غلطیوں میں سے، سستیوں میں سے غلطی ہے۔ روزے دار کی غلطیوں میں سے غلطی نمبر 11 میں بتلانا چاہتا ہوں، جو میرے نگاہ میں وہ غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دعائیں نہ کرنا، اور خاص طور پر افطار کے وقت۔ بہت ساری جگہوں پہ افطار میں شریک ہونے کا موقع ہم لوگوں کو ملتا ہے، تبلیغ کرنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، افطار پارٹی میں جاتے ہیں، کچھ نصیحت کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے ان کو 10 منٹ وقت دے دیا جاتا ہے کہ سب بیٹھ کر کے اپنے افطار اپنے دسترخوان پہ دعا کرو، لیکن ادھر ادھر کے کھانے دیکھ رہے ہیں، کیا بنا ہے کیا نہیں بنا، کون سا اچھا، کون سا پہلے کھاؤں، کون سا بعد میں کھاؤں، کون بغل میں، کون ادھر ہے، کون ادھر ہے۔ حالانکہ وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، خاص طور پہ روزے کی حالت میں کی گئی دعا رب کائنات ارحم الراحمین کے ہاں سے رد نہیں ہوتی۔
ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں خاص طور پر دعائیں کریں، گریہ وزاری کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اور خاص طور پر افطار کے وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین آدمی ایسے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، الامام العادل، عدل پسند امام، والصائم حتی یفطر، اور روزے دار یہاں تک کہ افطار کر لے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے مسلمان روزہ کھولتے ہیں، کیا پڑھ کے کھولتے ہیں پتہ نہیں، افطار کرنا چاہیے بسم اللہ کر کے، یا پڑھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ دعا ضعیف ہے، ضعیف سند ہے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ افطار کرنے کے بعد، پانی وغیرہ پینے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ذہب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو اجر اور ثواب ثابت ہو گیا، وہ بالکل فکس ہو گیا۔ یہ دعا آج بہت سارے مسلمان، اللہ کی قسم بہت سارے مسلمان، یہ روزے کے آداب میں سے ہیں، روزے کے سنتوں میں سے ہیں، بہت سارے مسلمان اس کا خیال نہیں، جیسے کہ بھوکے کبھی دیکھا نہیں، جیسے اذان ہوئی فوراً گٹ گٹ کھاتے چلے جاتے ہیں، نہ بسم اللہ کرتے ہیں اور نہ افطار کے بعد کی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ روزے داروں کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے آج کی 12 نمبر غلطیاں یہ ہے: افطار کرنے میں مشغول ہو جانا، مغرب کی نماز کا خیال نہ رکھنا، یا وقت ہوتے ہی، موقع ہوتے ہی ہوئے بھی مغرب کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا یا مسجد کے اندر نہ پڑھنا اور افطار ہی میں مشغول رہنا۔ یہ غلطی ہے کہ نہیں غلطی؟ یہ غلطی ہے کہ نہیں غلطی؟ ارے بھائی آپ افطار کر لو، مسجد کے اندر جا کے مغرب کی نماز پڑھ لو، یا کہیں دور ہو یا عذر ہے تو جماعت کے ساتھ گھر ہی میں پڑھ لو، اگر عذر ہے تب، یا کافی تعداد ہے تب، یا مسجد میں زکوٰۃ چھوٹ جانے کا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ مغرب کی نماز کا پرواہ نہ ہو، نہ گھر کے اندر، نہ جماعت کے اندر، اور نہ مسجد کے اندر، خالی کھانے پینے میں لگے رہیں، یہ بات غیر مناسب ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حضر العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء، یہ اس روایت جو روایت کی ابو داود کی ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار کہ جب کھانا لگ جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا۔ ارے بھائی وہ ایک وقت ہے، جب اگر کھانا نہ کھائے، بھوک سے پریشان ہے، کھانا نہ کھائے تو دل نماز میں نہیں لگے گا، کھانے میں لگے رہے گا، تب یہ معاملہ ہے۔ آپ افطار پانی آپ ایک رطب کھا کے، کھجور کھا کے، ایک گلاس پانی پی کر کے مغرب پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد واپس آ کر کے شکم سیر ہوئیے اور پیٹ بھر کھانا کھائیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ رمضان کے روزوں کی حالت میں روزے داروں کی جو غلطیاں پائی جاتی ہیں اس میں سے 13 نمبر غلطیاں یہ ہے کہ تراویح کی نماز کا اہتمام نہ کرنا، یا چند رکعتوں کو پڑھ کر امام کے پیچھے چلے آنا، نہ مسجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھنا اور نہ گھر کے اندر تراویح کی نماز پڑھنا۔ یقیناً یہ ایک ایسی سستی اور لاپرواہی ہے جس کو غلطی ہی کہا جائے گا۔ یہ تراویح کی نماز جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، جس کو تہجد کہا جاتا ہے، کیا پتہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب بھر دیا ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تراویح کی نماز ادا کی، قیام اللیل کیا، تہجد پڑھا، یہ 3 نام قیام اللیل، تہجد اور تراویح، وہی تراویح کا نام ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کر رہا اور اس کے ساتھ ختم ہو رہا، جب وہ ختم کرتا تب ختم کرتا ہے مصلی مقتدی، تو اسے پوری رات قیام اللیل کرنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لہذا
میرے بھائیو یہ سستی ہے، یہ لاپرواہی ہے، یہ تراویح کے خیر و برکت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے بہت سارے لوٹ آتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر بیٹھے ہیں، روڈوں کے اندر بیٹھے ہیں، گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں۔ تراویح کی نماز ادا کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے، اس کے ادا کرنے میں جو آپ لگتے ہیں اس وقت میں آپ کتنا کما لیتے ہیں۔ کیا آپ اپنے دنیاوی مال و دولت کے ذریعہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے؟ لیکن تراویح کی نماز ایمان اور ثواب کی نیت سے پڑھنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک سستی ہے اور لاپرواہی ہے اور غلطی ہے۔ روزے داروں کے غلطیوں میں سے 14 نمبر کی غلطی ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے، خاص طور پہ عرب دنیا میں بہت سارے ملکوں میں، پوری رات جاگنا یا رات کے بیشتر اوقات جاگنے میں گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر جاگنے میں گزرتا ہے جس کے اندر آپ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کے تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، علم سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جس میں کاموں میں لگنے سے اللہ راضی ہوتا، خوش تھا، الحمدللہ، لیکن صحت کا خیال رکھیں۔ اور ورنہ بیکار لایانی کام میں، کیرم بورڈ کھولنے میں، تاش کھیلنے میں، بکواس کرنے میں، بات چیت دنیاوی لایانی بات چیت کرنے میں کھونا، پوری رات جاگنا، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور بہت سارے خیر اور بھلائی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا آرام کرنے کے لیے، اللہ کی سنت ہے بندہ اللہ کی راہ میں سوئے۔ اس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد لایانی بات کرنے سے، دنیاوی بے فائدہ بات کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ میرے بھائیوں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ روزے دار کی غلطیوں میں سے 15 نمبر کی غلطی یہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے سے کھا پی رہے تھے، اذان شروع ہو گئی تو آپ اپنی ضرورت بھر کھا لیں، لیکن بیٹھے ہوئے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، بات کر رہے تھے، اذان جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ، لاؤ کھجور لاؤ کھجور لاؤ، یہ غلطی ہے۔ یہ بات جان لیجئے، اگر مؤذن بالکل رائٹ ٹائم پر فجر کی اذان دیتا ہے تو اذان کا اللہ اکبر سننے کے بعد ہی کوئی چیز کھانا اور پینا یہ حرام ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا یہ نہیں کہ آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور فجر کی اذان سنے اور فوراً کھانے اور پینے لگے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ روزے دار کی غلطیوں میں سے 16 نمبر غلطی یہ ہے کہ رات اور دن میں جن عبادتوں کا کرنا فرض ہے یا جن عبادتوں کا کرنا نفل سنت باعث اجر و ثواب ہے، اس کے اندر لاپرواہیاں کرنا۔ گئے خالی ظہر پڑھ کر کے چلے آئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سنت موقدہ کو چھوڑا۔ گئے خالی مغرب پڑھ کر کے چلے آئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سنت موقدہ کو چھوڑا۔ گئے خالی عشاء پڑھ کر کے چلے آئے، لیکن آپ نے سنت موقدہ کو چھوڑا۔ گئے فجر پڑھ کر کے چلے آئے، آپ نے سنت موقدہ کو چھوڑا۔ اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت سنت موقدہ کی پابندی کرے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہو۔ میرے بھائیو، اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس سے جہاد کرو، اور دن کے اندر جہاد کر کے روزہ رکھو، اور راتوں کے اندر جہاد کر کے رب کی قربت حاصل کرو، رب کا ذکر کر کے، اذکار کر کے اور دعائیں پڑھ کے۔ اور روزے دار کے اندر غلطیوں میں سے آخری غلطی جو آج میں بتلا رہا ہوں، 17 نمبر غلطی یہ ہے کہ تراویح کی نماز کو پھرتی جلدی پڑھنا۔ جیسے کہ مرغا کو چگتے ہوئے دانا آپ لوگوں نے دیکھا، جیسے کہ مرغا چوچ مارتا ہے، نہ اطمینان ہے، نہ اعتدال ہے، نہ سکون ہے، اور نہ ہی وہ ہے، بس الحمدللہ رب العالمین ایک سانس میں سورہ فاتحہ، دوسری سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد رکوع
پھٹ سجدہ پھٹ پھٹ، یہ مرغے کا چونچ مارنا ہے، یہ نماز کے اندر چور ہے، ایسا آدمی نماز کے اندر چور ہے۔ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ ہر رکن کو، ہر واجب کو اطمینان، اعتدال، سکون کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رکعتوں کی گنتی مطلوب نہیں ہے بلکہ کیفیت نماز مطلوب ہے۔ تراویح کی جو روح ہے، تراویح کی جو غذا ہے، تراویح کے اندر جو چاشنی ہے، تراویح کے اندر جو مٹھاس ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ گنتی نہیں دیکھے گا، تمہارے دل کا خشوع اور خضوع اور نماز کے صحیح ہونے کے واجبات اور شرطوں کو دیکھے گا۔ لہذا بلکہ بہت سارے امام بھی تحفظ پڑھتے ہیں 20 رکعت پوری کرنے کے لیے کہ آخر میں یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ نہیں جان ملتا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھو، اور نماز کے ارکان کی ادائیگی میں، واجبات کی ادائیگی میں اعتدال ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ مرغے کی طرح چونچ مارنے سے نماز ہماری فاسد و بیکار ہو جاتی ہے، چنانچہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چند غلطیاں جو چند روزے داروں کے اندر محسوس کی جاتی ہیں، میں نے فائدے کے خاطر نشاندہی کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر کے رخصت ہو رہے ہیں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، ہماری ساری مسلمان بہنوں کو تقوی عطا فرما دے، اپنے سے ڈرنے والی بنا، اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر اس غلطی سے محفوظ رکھ جس میں تیری ناراضگی ہو، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ رب العالمین تو کورونا کو ختم کر دے۔ رب العالمین جو کورونا سے تیرے بندے پریشان ہیں، تو ہی کورونا کا خالق ہے، تیرے علاوہ کوئی اسے نہ لایا ہے اور نہ بھگا سکتا ہے۔ مولا ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں سے استغفار اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے کر، تیرے کرم کا واسطہ دے کر، تیرے پاک ناموں اور خوبیوں کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے یہ فریاد کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ الہ العالمین ہم تنگ آ چکے ہیں، الہ العالمین ہم بہت پریشان ہیں اس کورونا کی وجہ سے۔ رب العالمین تو ہماری پریشانیوں کو، ہماری بے چینیوں کو تو دیکھ رہا ہے۔ مولا تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، مولا تو ہی شفا دینے والا ہے، مولا اس روگ کو تو ہی ختم کرنے والا۔ مولا تو کرم کر دے، مولا تو رحم فرما دے، مولا تو مہربانی کر دے، اور یہ کورونا جیسی مہلک بیماریاں تو ختم کر دے، اور اپنے ان بندوں کو بھی ہدایت دے دے جو کورونا سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ العالمین، الہ العالمین تو ہمارا رب ہے، ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہماری دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔